الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین صدق اللہ العظیم۔ درود شریف پڑھیں اللہم صلی علی اللہ رب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نحن وعد محمد صلی اللہ علیہ وسلم صلو علیہ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم۔ ہم سنیت کے جان، علم کے چٹان، امام محمد رضا خان فاضل بریلوی علیہ رحمت و رضوان فرماتے ہیں، واہ کیا مرتبہ اے غوث ہے بالا تیرا، واہ کیا مرتبہ اے غوث ہے بالا تیرا، اونچے اونچوں کے سروں سے قدم اعلیٰ تیرا۔ سرکار اعلیٰ حضرت کے بیٹے حضور مفتی اعظم ہند مصطفیٰ رضا خان فرماتے ہیں یہ دل یہ جگر ہے آنکھیں یہ سر ہے، یہ دل یہ جگر ہے آنکھیں یہ سر ہے، جہاں چاہو رکھو قدم غوث اعظم، جہاں چاہو رکھو قدم غوث اعظم۔ سرکار اعلیٰ حضرت کے پرناتی حضور مفتی اعظم ہند کے ناتی ہمارے پیر و مرشد مرشد برحق حضور تاج الشریعہ فرماتے ہیں، پیروں کے پیر ہیں یا غوث المدد، پیروں کے پیر ہیں یا غوث المدد، اہل صفا کے میر ہیں یا غوث المدد۔ صدقہ رسول پاک کا جھولی میں ڈال دو، صدقہ رسول پاک کا جھولی میں ڈال دو، ہم قادری فقیر ہیں یا غوث المدد، ہم قادری فقیر ہیں یا غوث المدد۔ درود شریف پڑھے اللہم صلی علی سیدنا سفینا حبیبنا مولانا محمد وآلہ وسلم صلو علیہ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم۔ منقبت کے چند اشعار مجھ سے بھی ملاحظہ فرمائیں۔ منوری ہے غوث ورادر تمہارا، منوری ہے غوث ورادر تمہارا، دکھا دو دیوانے کو روضہ خودارا، یہ طالب دیدار ہے، رانی دربار ہے، وہ نورانی دربار ہے، وہ نورانی دربار ہے۔ میرے غوث اعظم، میرے غوث اعظم تڑپتے ہیں کتنا تیری یاد میں ہمیں، میرے غوث اعظم، میرے غوث اعظم تڑپتے ہیں کتنا تیری یاد میں ہمیں، کبھی تو بلا لو ہمیں بھی وہاں پر، کبھی تو بلا لو ہمیں بھی وہاں پر، مدینے سے آتی ہے خوشبو جہاں پر، مدینے سے آتی ہے خوشبو جہاں پر، معطر وہاں بہار ہے، وہ نورانی دربار ہے، وہ نورانی دربار ہے، وہ نورانی دربار ہے۔ وہ ہے سارے ولیوں میں مولا کا پیارا
حسین و حسن کے ہے آنکھوں کا تارا، سارے ولیوں میں مولا کا پیارا، حسین و حسن کے ہے آنکھوں کا تارا، محبت میں انہیں کے جو دل سے ڈھلا ہے، محبت میں انہیں کے جو دل سے ڈھلا ہے، سدا اسی کے نقش قدم پر چلا ہے، سدا اسی کے نقش قدم پر چلا ہے، جنت کا وہ حقدار ہے، وہ نورانی ہے، وہ نورانی دربار ہے، نورانی دربار ہے، بس اتنا کرم کر نہ شاہ جیلا، شیر تک کر نہ تو پاسبانی، بس اتنا کرم کر نہ شاہ جیلا، میری حشر تک کر نہ تو پاسبانی، مجھے روز محشر تو آ کر بچانا، مجھے روز محشر تو آ کر بچانا، خدا سے مرشد ہمیں بخشوانا، خدا سے مرشد ہمیں بخشوانا، یہ تیرا وفادار ہے، وہ نورانی ہے، وہ نورانی نہیں چھوڑیں گے، کیا رسول اللہ، یہ غمگین جب بھی دیوانہ تیرا ہو، نہایت پریشان جب دل میرا ہو، یہ غمگین جب بھی دیوانہ تیرا ہو، نہایت پریشان جب دل میرا ہو، میرے پیرا کرے کہ امداد کرنا، میرے پیرا کرے کہ امداد کرنا، تیرے عشق میں ہو میرا جینا مرنا، تیرے عشق میں ہو میرا جینا مرنا، ہمارا تو غم خار ہے، نورانی دربار ہے، آپ شعر ملاحظہ فرمائیں، زمانے میں جب بھی ان کا آنا ہوا ہے، فدا انہیں پہ سارا زمانہ ہوا ہے، زمانے میں جب بھی ان کا آنا ہوا ہے، فدا انہیں پہ سارا زمانہ ہوا ہے، شہنشاہ جیلا کی ہوتی ہے حشمت، شہنشاہ جیلا کی ہوتی ہے حشمت، بیاں کیا کرے فیض ان کی حقیقت، بیاں کیا کرے طاہر ان کی حقیقت، وہ ولیوں کے سردار ہے، وہ نورانی دربار ہے، وہ نورانی دربار ہے، وہ نورانی دربار ہے، دوسری پڑھ اللہم صلی اللہ علیہ وسلم۔ عالمگیر بھائی تھوڑا مائک صحیح کیجیے، آپ گین کو بالکل کم کر دیجیے، اورنج والے بٹن کو تھوڑا کم کیجیے، سب سے آگے اورنج والا بٹن ہے،
اس کے بعد آپ کا یوکو کا لیفٹ اینڈ رائٹ جو بلو والا ہے اس کو تھوڑا کم کیجیے, آوازیں انشاءاللہ صحیح ہو جائے. درود شریف پڑھیں, اللہم صلی علی سیدنا سفینا نبینا مولانا محمد وآلہ وسلم, صلو علیہ الصلوۃ والسلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. رہنے دے, آواز کھول دیں بس. اللہ تبارک و تعالی قرآن مجید والفرقان الحمید میں ارشاد فرماتا ہے, یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین. اے ایمان والو اللہ سے ڈرو اور سچوں کے ساتھ ہو جاؤ. اے ایمان والو اللہ سے ڈرو اور سچوں کے ساتھ ہو جاؤ. اب ذرا دیکھیے گا, اللہ نے قرآن مجید میں یہ نہیں کہا اے لوگوں, نہیں کہا, یا صرف مکہ والوں کو نہیں کہا, یا صرف مدینہ والے کو نہیں کہا کہ اے مدینہ والو اللہ سے ڈرو اور سچوں کے ساتھ ہو جاؤ, اے مکہ والو تم اللہ سے ڈرو اور سچوں کے ساتھ ہو جاؤ. نہیں, اللہ نے کہا یا ایھا الذین آمنو, یعنی اے ایمان والو, اے ایمان والو. اب ایمان والے چاہے جہاں جہاں ہو, چاہے جہاں کے رہنے والے ہو, جس جگہ کے رہنے والے ہو, اللہ ایمان والوں سے کہہ رہا ہے ایمان والو اللہ سے ڈرو اور سچوں کے ساتھ ہو جاؤ. تو آج کی محفل پیرے پیرا میرے میرا سرکار غوث اعظم محبوب سبحانی قطب ربانی شہباز لامکانی کلد نورانی کی محفل ہے. اور وہ ایسے سچے ہیں, اتنے بڑے سچے ہیں, اگر چوروں پر ان کی نظر پڑی ہے تو چوروں کو ولی بنا دیا. اتنے بڑے سچے ہیں, صرف کہیں تک نہیں, اگر کوئی جھوٹا بھی غوث اعظم کی بارگاہ میں آیا ہے تو وہ بھی سچا ہو کر لوٹا ہے, وہ بھی ولی بن کر لوٹا ہے. صرف یہیں تک نہیں, اگر کوئی ڈاکو بھی غوث اعظم کی بارگاہ میں اگر چوری کرنے سے ارادے سے آیا ہے, میرے غوث کی نظر ایسی ہے, میرے غوث کی نظر جن پر پڑی ہے, میرے غوث اعظم نے انہیں بھی ولی کر دیا. سبحان اللہ, انہیں ولی کر دیا جن کا اسلام سے کوئی تعلق نہ تھا, جن کا دین سے کوئی تعلق نہ تھا, جن کا نماز روزہ سے کوئی تعلق نہیں, جن کا شریعت سے کوئی تعلق نہیں, جو شریعت سے دور رہے, جو دین سے دور رہے, جو اسلام سے دور رہے, لیکن میرے غوث اعظم کی ایک نگاہ نے اسے وقت کا ولی بنا دیا. کسی کو قطب بنا دیا, کسی کو ابدال بنا دیا. آخر کیا وہ وجہ کون سی جو میرے غوث اعظم جب اپنے انگرائی نگاہوں کی انگرائی لیتے, جب ان کی محفل میں آنے والا شخص بدکار ہوتا, سیاکار ہوتا, لیکن میرے غوث کی نظر پڑتی تو وقت کا ولی بن جاتا. سبحان اللہ, میرے غوث اعظم کی نظر پڑی کہ وہ ولی بن گیا. وہ مقام اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے محبوب بندے پیرے پیرا میرے میرا قطب الاقطاب سرکار غوث اعظم کو عطا کیا. اور اسی کے بارے میں اللہ قرآن مجید میں ارشاد فرماتا ہے ایسے لوگوں کے تعلق سے جو اللہ کے محبوب ہیں, جو اللہ کے پیارے ہیں, جو اللہ کے دوست ہیں, جو اللہ کے قریب ہیں, اسی کو قرآن کہتا ہے یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین. اے ایمان والو اللہ سے ڈرو اور سچوں کے ساتھ ہو جاؤ. یہ لوگ سچے ہیں. اپنی زندگی میں ذرا سوچئے تو صحیح کہ ہم نے اپنی زندگی میں کیا کیا ہے. ہم سرکار غوث اعظم سے محبت کرتے ہیں, اچھی بات, محبت کریے. سرکار غوث اعظم کی محفل سجاتے ہیں, آپ سجائیے, اچھی بات ہے. آپ میلاد رسول منائیں, اچھی بات ہے. غوث اعظم کے نام پر کروڑوں روپے خرچ کریں, اچھی بات ہے. لیکن ان تمام چیزوں سے پہلے, ان تمام کاموں سے پہلے غوث اعظم کا پہلے وفادار بن جاؤ. غوث اعظم کا وفادار بن جاؤ. اور جب آپ غوث اعظم کے وفادار ہو جاؤ گے تو آپ بھی سچے ہو جاؤ گے. آپ بھی سچے ہو جاؤ گے. جو ہی آپ سچے ہو جائیں گے تو قرآن سچوں کے تعلق سے ہی کہہ رہا ہے. قرآن سچوں کے بارے ہی میں کہہ رہا ہے, سچوں سے مخاطب ہو رہا ہے, ایمان والوں سے مخاطب ہو رہا ہے.
تو اے ایمان والو، غوث اعظم کی محفل کو سجانے والوں، غوث اعظم کی محفل میں آنے والوں، غوث اعظم کی محفل میں بیٹھ کر غوث اعظم کی بات کو سننے والوں، غوث اعظم کی سیرت کو سننے والوں، ذرا دیکھیے تو صحیح، وہ پیرا ہے، وہ میرا ہے، وہ قطب الاقطاب ہے، وہ شہنشاہ لامکانی ہے، وہ سرکار غوث اعظم ہے، جن کے بارے میں سرکار اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں یا رسول اللہ تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا، تو ہے عین نور تیرا سب گھرانہ نور کا۔ کبھی آپ نے سوچا ہے کہ سرکار اعلیٰ حضرت نے غوث اعظم کے شان میں یہ شعر کہے ہیں، آخر کیوں کہے ہیں، آخر کیوں کہے ہیں؟ لک ایٹ می، آپ میری طرف دیکھیں، ادھر دیکھیں، ادھر چھوڑیں، کرسیاں لگتی رہے گی، آپ کرسی کو چھوڑیں، میری طرف دیکھیں کہ ذرا دیکھیں کہ غوث اعظم، سرکار غوث اعظم کیا ہیں، کن کے بیٹے ہیں؟ سرکار غوث اعظم کون ہے جن کا مقام اتنا بلند ہوا، اتنا بلند ہوا، اتنا بلند ہوا کہ سرکار غوث اعظم کی محفل میں بیٹھنے والا اگر وہ بیٹھے تو زمانے میں کامیاب ہو جائے، سرکار غوث اعظم کی محفل کو سجانے والا دن رات سرکار غوث اعظم کی محفل کو سجاتا رہے، وہ زمانے میں کامیاب ہو جائے، آخر کیوں؟ کبھی آپ نے سوچا ہے کہ آخر وجہ کیا ہے کہ سرکار غوث اعظم جو قندیل نورانی ہے، وہ سرکار غوث اعظم جو پیرا ہے، وہ سرکار غوث اعظم جو میرا ہے، سرکار غوث اعظم کی زندگی پر اگر غور کیا جائے، اگر باتیں کی جائے سرکار غوث اعظم کی بچپنا کے تعلق سے، پوری راتیں گزر جائے گی، عمر ختم ہو جائے گی، لیکن سرکار غوث اعظم کا تذکرہ نہیں ختم ہونے والا ہے۔ وہ میرے پیرا ہے، وہ میرے میرا ہے۔ اللہ اکبر! یہ کون ہے؟ عبد القادر جیلانی۔ یہ وہی عبد القادر جیلانی ہے جن کے بارے میں اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں یا رسول اللہ تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا، وہ ہے عین نور تیرا سب گھرانہ نور کا۔ مطلب کیا ہے؟ یہ کون ہے جن کے بارے میں اعلیٰ حضرت ارشاد فرما رہے ہیں؟ پتہ یہ چلا یہ کوئی اور نہیں، یہ نبی کے آل میں سے ہے، مولا حسین کے خاندان میں سے ہے، اور کیوں نہ ہو جو ان کے خاندان کے ہوتے ہیں جن کا سلسلہ نبی کے گھرانے سے ہو، جس طریقے سے نبی تمام نبیوں میں لاجواب ہے، اسی طریقے سے میرا دوست تمام ولیوں میں لاجواب ہے، جس طریقے سے میرا نبی تمام نبیوں میں امام الانبیاء بن کر آئے ہیں، اسی طریقے سے میرے غوث اعظم تمام اولیاء میں امام الاولیاء بن کر آئے ہیں۔ نہ تو ایک طرف مصطفیٰ کا کوئی جواب ہے، نہ دوسرے جانب میرے غوث اعظم کا جواب ہے۔ نعرے رسالت، مسلک اعلیٰ حضرت خواجہ کا ہندوستان، حضور غوث اعظم، سرکار غوث اعظم، حضور سید سید السما قادری صاحب کی بلا، نعرے تکبیر، نعرے رسالت۔ سرکار غوث اعظم کی شان یہ ہے کہ میرے غوث اعظم کے بارگاہ میں اگر چوری کرنے سے ارادے سے آئے تو میرے غوث اعظم انہیں وقت کا سچا بنا دے، وقت کا ولی بنا دے۔ آخر وجہ کیا ہے کہ آج ہم اس پیرا میرا کے نام سے فاتحہ خوانی بھی کرا رہے ہیں، اس سرکار غوث اعظم کے نام کی محفل کو بھی سجا رہے ہیں، آج ہم نمازی نہیں ہو پا رہے ہیں۔ کبھی آپ نے سوچا آخر وجہ کیا ہے کہ سرکار غوث اعظم کی بارگاہ میں چور آئے تو وقت کا ولی بن جائے، ڈاکو آئے تو وقت کا ولی بن کر لوٹے، بہت بڑا یاس مکار سیاکار آئے تو وقت کا ابدال بن کر لوٹے، جن کا کام دن رات چوری کرنا ہو، جھوٹ پر جھوٹ بولنا ہو، غیبت پر غیبت کرنا ہو، وہ میرے غوث اعظم کی بارگاہ میں جائے تو ولی بن کر لوٹے۔ ایک انسان کلمہ پڑھنے والا، ایک انسان اس غوث اعظم سے محبت کرنے کا دعویٰ کرنے والا، آج وہ انسان نمازی نہیں ہو رہا۔ کبھی آپ نے سوچا ہے، کبھی آپ نے غور کیا ہے؟ یاد رکھیے گا سرکار غوث اعظم کے نام کی محفل کو سجا لینے سے کوئی نمازی نہیں ہو جاتا، اور یہ ڈنگے کی چوٹ پہ کہہ رہا ہوں۔ یاد رکھیے گا اس وقت تک کوئی انسان نمازی نہیں ہو سکتا جب تک دل میں خشیت الہی پیدا نہ کر لے۔ جس دن انسان یہ سمجھ جائے کہ اللہ نے ہمیں پیدا کس لیے کیا ہے، جس دن انسان یہ سمجھ جائے کہ غوث اعظم نے بچپنے کی عمر سے اپنے گاؤں کو چھوڑا ہے، بغداد کو آباد کیا ہے، جس دن انسان یہ سمجھ جائے کہ غوث اعظم نے اپنے بچپنا کو اپنی ماں کی گود کو چھوڑا ہے، بغداد کو آباد کیا ہے، جس دن انسان یہ سمجھ جائے کہ جس غوث اعظم کی محفل کو ہم سجا رہے ہیں وہ غوث
सच्चों में इस तरीके से लाजवाब, जब चोरों ने, डाकुओं ने जब काफिला पर हमला किया, सबके सामान को लूटे, सबके माल को लूटे, जब एक चोर मेरे गौस की बारगाह में आकर कहा, ऐ बच्चा बता तो सही, तेरे पास भी कुछ है? इस्लाम तो ये कहता है जब जान बचाने की बारी आए तो झूठ भी बोल लेना, लेकिन बारे मेरे गौसे आजम, आपके तक़द्दुस पे कुर्बान, आपकी सच्चाई पे कुर्बान। मेरे गौसे आजम ने कहा, हाँ हाँ, अगर तू जानना चाहता है तो जान ले, मेरे पास भी 40 दिनार है। वाह, मेरे पास भी 40 दिनार हैं। अब डाकू सोचा ये बच्चा मजाक कर रहा है, सबके माल को तो हमने छीन लिया, ये छोटा सा बच्चा, इनके पास 40 दिनार कहां से आएंगे? वापस लौटा। दूसरा आया, उससे भी यही सवाल जवाब। तीसरा आया, उससे भी यही सवाल जवाब। जब काफिला के सारे माल को लूट लिया, जब काफिला वाले रवा दवा होने लगे, बगदाद की जानिब होने लगे रवा दवा, तो सारे डाकुओं ने अपने सरदार को जाकर कहा, एक बच्चा ऐसा काफिला में था, ऐसा था, जिसके पास बज़ाहिर कुछ न था, लेकिन जब हमने उनसे पूछा तो उस बच्चे ने कहा मेरे पास 40 दिनार है। डाकू के सरदार ने कहा वो बच्चा कहां, उसे पकड़ कर तो लाओ। अब डाकू चले गौसे आजम की बारगाह में, नूरानी शक्ल वाले, पीरे पीरा मीरे मीरा, अदबो एहतराम के साथ मेरे गौसे आजम को लेकर आ रहा है। मेरे गौसे आजम डाकू के सरदार, डाकू के सरदार ने कहा बच्चे जरा बता तो सही तेरे पास क्या है? सरकार गौसे आजम मुस्कुराते फरमाते मेरे पास 40 दिनार है। डाकुओं के सरदार ने कहा बता तो सही वो है कहां, दिखा तो सही। गौसे आजम ने अपने अपने एबा को चीरा और 40 दिनार दिखा दिए, और जैसे ही डाकू के सरदार ने देखे तो आंख फटी की फटी रह गई, फटी की फटी रह गई। वो कलमा पढ़ने वाला नहीं था, वो रोजा रखने वाला नहीं था, वो मुसलमान का बच्चा नहीं था, वो कुरान से मोहब्बत करने वाला नहीं था, वो दीन से मोहब्बत करने वाला नहीं था, वो जलसा जुलूस करने वाला नहीं था, वो महफिल में जाने वाला नहीं था। लेकिन जब देखा कि इन छोटे से बच्चों ने सच कहा, आंख फटी की फटी रह गई, फटी की फटी रह गई। कहा बच्चे जरा बता तो सही, इस मोड़ पर हर इंसान डाकू से अपने माल को छिपाने की कोशिश करता है, बचाने की कोशिश करता है, लेकिन तू बारहा बारहा सच कहता रहा। तो गौसे आजम जवाब देते हैं तुम्हें मालूम नहीं है, जब मैं घर से निकल रहा था तो मेरी माँ ने मुझसे वसीयत की थी, आए बेटा चाहे रास्ते में जो हो, आए बेटा जिस कदर परेशानी आए लेकिन झूठ का सहारा मत लेना, सच बोलना। मैंने अपनी माँ से वादा किया था इसलिए सच बोल रहा हूं। डाकू के सरदारों ने सुना, आंख फटी रह गई और कहने पर मजबूर हो गया, अरे बच्चा तू अपने माँ की वादों का इतना ख्याल रख रहा है, और जिस रब ने हमें पैदा किया है उसकी नाफरमानी में साल हर साल कर रहा हूं। अरे बच्चे अपना नूरानी हाथ आगे बढ़ा, अपना कलमा पढ़ा, इस्लाम में दाखिल कर ले। हाथों पर जब हाथ रखा है, जब वो कलमा पढ़ा है, वो सबके सब नमाजी हो रहे हैं, वो सबके सब आबिद हो रहे हैं। सिर्फ यही तक नहीं, जितने चोर थे, जितने डाकू थे, वो सबके सब वक्त के वली बन गए। मसलके आला हजरत जश्न ईद मिलादुन नबी, नारे तकबीर, नारे रिसालत। वली बन गए एक सच्चे की बात को सुनकर, सच्चाई को देखकर। आज हमारा हाल मियां ऐसा है कि दिन में न जाने कितनी झूठी बातें हम करते हैं। रिश्तेदार तो दूर की बात, मोहल्ले वाले तो दूर की बात, बेटा बाप से झूठ बोल रहा, बाप बेटे से बोल रहा है, माँ बेटी से बोल रही, बेटी माँ से बोल रही है, पड़ोसी पड़ोसी से बोल रहा है। फिर लाख सरकार गौसे आजम के नाम का लंगर करो ना, खूब जलसा मनाओ ना, कोई फायदा नहीं। जिस दिन आप अहद कर लोगे कि हम सरकार गौसे आजम की महफिल को सजा रहे हैं लेकिन झूठ कभी नहीं बोलेंगे, उस दिन से आपके घर में सरकार गौसे आजम का फैजान नजर आएगा। जिस दिन से आप अहद कर लोगे कि आज से अपने घरों में उन नाजायज कामों को नहीं करूंगा, जो मेरे पीरे पीरा गौसे आजम का तरीका है वो करूंगा, उस दिन से आपके घर में रहमतें इलाही नजर आएंगी। लेकिन हमें इतना शौक ही कहां, हमें इतना वक्त ही कहां मिलता तो इन सारे नेक कामों की तरफ। आज तो हम जलसे को करते, अच्छी बात कीजिए जलसा को मलाना वालों, लेकिन उससे पहले सोचिए तो सही, हम जिनके नाम की महफिल सजा रहे हैं उनका किरदार कितना अच्छा था,
ان کا رول اسلام میں کیا تھا. آپ نے سوچا ہے کہ غوث اعظم کی زندگی کو اپنے اندر اتارنے کی کوشش کریں؟ لیکن جب اہل سنت والجماعت، جب ہم جیسے سنی العقیدہ مسلمان سرکار غوث اعظم کی نصیحت کو سنتے ہیں، کرامات کو سنتے ہیں، تو اس قدر جھوم جاتے ہیں، اس قدر جھومتے ہیں، اگر پوچھ لیں تو دل باغ باغ ہوتا ہے کہ سرکار غوث اعظم کی شان ہے. میرے پیرے پیرا میرے میرا کی شان یہ ہے کہ سرکار غوث اعظم نے مردے کو زندہ کر دیا. سرکار غوث اعظم نے دریا کو اشارہ کیا تو دریا 12 سال کے بعد بھی ڈوبی ہوئی کشتی کو واپس کر دیا. سرکار غوث اعظم کی یہ شان ہے کہ سرکار غوث اعظم 12 سال تک بھوکے رہے. سرکار غوث اعظم کی یہ شان ہے کہ سرکار غوث اعظم 12 سال تک بغداد کی کھنڈرات میں اپنے رب کو راضی کرتے رہے، پیٹ کے پتوں کو کھاتے رہے. سرکار غوث اعظم کی یہ شان ہے کہ سرکار غوث اعظم عشاء کی وجہ سے فجر کی نماز 40 سال پڑھتے رہے. جب ہم یہ باتوں کو سنتے ہیں تو دل کو بڑا سکون ملتا ہے کہ نہیں؟ ذرا بولیے تو صحیح. سکون ملتا ہے نا. یہ سرکار غوث اعظم کی سیرت ہے. اور کبھی آپ نے سوچا کہ میرے غوث اعظم نے 40 سال تک عشاء کی وضو سے فجر کی نماز پڑھی ہے کہ چلو ہم آج ایک ہی دن عشاء کی وضو سے فجر کی نماز پڑھ لیں؟ کبھی آپ نے سوچا؟ جلسے تو ہم کرتے ہیں دھواں دھار، لیکن جلسے ختم ہوتے ہی ایسے گھر میں جا کر سو جائیں گے، اب یہی نہیں پتا چلے گا ہم مسلمان ہیں یا نہیں. اب مسجد میں وہی بیچارے امام صاحب، وہی مؤذن صاحب، 3-4 لوگ جو نماز پڑھنے روز ضعیف آتے ہیں وہی نظر آئیں گے، اور جتنے نوجوان ہیں سب سوتے ہوئے نظر آئیں گے. اور پھر یہ جب صبح بیدار ہوں گے تو کہیں گے ماشاءاللہ میرا جلسہ بڑا کامیاب ہوا. ہم نے بلایا انجم حقانی صاحب کو، میں نے بلایا زید مصباحی صاحب کو، میں نے بلایا اظہر بھائی کو، میں نے مظہر الہبادی کو بلایا، بڑے بڑے شعراء کو بلایا، بڑے بڑے نخبہ کو بلایا. یاد رکھیے گا ایسی باتیں کرنا یہ بیکار ہے. اگر آپ یہ حد کر لیے ہوتے، اتنے علماء ہمارے محفل میں آئے تو چلو کچھ ہو دے کیا نہ ہو دے، پہلے فجر کی نماز تو پڑھ لیں. سبحان اللہ سبحان اللہ. سرکار غوث اعظم مسکراتے، کہتے یہ میرا چاہنے والا ہے، میرے نام کی محفل کر رہا ہے تو دیکھو نماز بھی پڑھ رہا ہے، میرے نام کی محفل کر رہا ہے تو دیکھو سچ بول رہا ہے، میرے نام کی محفل کر رہا ہے دیکھو جھوٹ سے دور ہو رہا ہے، میرے نام کی محفل کر رہا ہے تو غیبت سے دور ہو رہا ہے. جس دن آپ کا طریقہ یہ ہو جائے گا اس دن آپ سارے قوم پر بھاری ہو جائیں گے، سارے قوم پر آپ بھاری نظر آؤ گے. لیکن ہمارا کردار تو آج اتنا گندا ہو گیا کہ اگر بیان کیا جائے، اگر سخت الفاظ کہے جائے تو وہ کم ہے، اگر آپ جانوروں پر غور کریں گے نا تو جانوروں کو شرم آ رہی ہے، لیکن ہم اور آپ جس کو شرم آتی نہیں. چاہے خطیب بولے، نخبہ بولے، شعرا بولے، چاہے جتنی اچھی بات کرے کرنے دو. ایک کان سے سن رہے ہیں دوسرا کان اڑانے کے لیے تو آئی ہے. تو یاد رکھیں جلسہ میں آپ تھوڑی دیر رہو، یہ نہیں کہ آپ پوری رات جلسے میں بیٹھو، یہ نہیں کہ شکیل السما کی پوری تقریر سنو. نہیں میرے پیارے، دل جب تک کہے تب تک آپ محفل میں بیٹھو. 5 منٹ ہی کیوں نہ ہو آپ بیٹھو تو کوشش یہ کرو کہ 5 منٹ ہم کچھ سیکھ کر جائیں، اور سیکھ کر جاؤ تو اس پر عمل کرو، تب تو فائدہ مند ہے، تب تو آپ کا آنا بھی کامیاب ہے. یہ بات حق ہے. جہاں پر سرکار غوث اعظم کا تذکرہ ہوتا ہے، جہاں پر اللہ کے رسول کی تعریف کی جاتی ہے، ذکر و اذکار کیا جاتا ہے، وہ جگہ پاک ہو جاتی ہے اور وہاں پر کسی طرح کی برائیاں نہیں ہوتی. لیکن آج کل کیا ہو رہا آپ دیکھ رہے ہیں. اگر آج یہاں پہ محفل ہو رہی ہے نا، ذکر غوث اعظم ہو رہا ہے نا، تو کل وہ دور نہیں کہ کل یہاں پہ ڈانس گانے بھی ہو جائیں گے. اور میں نے اکثر دیکھا ہے رات میں محفل، دن میں ڈرامے بازیاں. کبھی آپ نے سوچا؟ اور پھر ہم لوگ دھڑلے سے یہ کہتے ہیں کہ وہ جگہ 1 سال کے لیے پاک ہو جاتی ہے، اور جب جگہ پاک ہو جاتی پھر ڈانس گانا کیسے اسی جگہ پر؟ نہیں ہونا چاہیے. پھر وہاں پر رنگین بڑا شیطان کا ناچ کیسے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم زبان سے تو کہتے ہیں لیکن دل سے عمل نہیں کرتے. جس دن حد کر لیں گے کہ میرے غوث اعظم اس محفل میں آئے ہوئے ہیں اور میرے غوث اعظم دیکھ رہے ہیں، غوث اعظم کی سیرت پر چلیں گے، تو اس دن سے یہ جگہ بھی پاک ہو جائے گی، محفل میں بیٹھنے والا شخص بھی پاک ہو جائے گا. سبحان اللہ. جگہ بھی پاک ہو جائے گی اور محفل میں بیٹھنے والا شخص بھی پاک ہو جائے گا. لیکن ہمارا حال تو اتنا بدتر ہو چکا ہے کہ آج ہم دین سے دور ہوتے ہوئے جا رہے ہیں. جلسے میں بہت ہی زیادہ دلچسپی لے رہا. اچھی بات ہے، لیجئے دلچسپی،
لیکن اس پر عمل بھی تو کیجیے آپ. آج کے جلسے میں 1 درجن آپ علماء کرام کو بلا لیا، اچھی بات ہے. میں آپ سے امید یہی کروں گا اگر آپ 12 لوگوں کو بلائیں تو کم سے کم 12 بات تو سیکھ لو میرے پیارے. 12 باتوں پر تو عمل کر لو. اگر ایک آدمی کہہ دے نماز پڑھو تو آپ نماز پڑھنے لگی. 1 گھنٹے کی تقریر میں اگر آپ نے ایک نماز کو سیکھ لیا، دوسرے آدمی کہہ دے کہ آپ جھوٹ مت بولو، ان کی واضح و نصیحت سے آپ جھوٹ بولنا چھوڑ دو. تیسرے کی گفتگو سے آپ چوری کرنا چھوڑ دو. چوتھے کی گفتگو سے آپ گناہ کرنا چھوڑ دو. 5ویں کی گفتگو سے اپنے ماں باپ کو ستانا چھوڑ دو. 6 کی گفتگو سے آپ اپنے رشتہ دار، اپنے اہل خانہ کا حق دینا شروع کر دیجئے. حق تلافی سے آپ دور ہو جائیے. تب تو یہ غوث اعظم کی محفل ہے. اور غوث اعظم کا طریقہ یہی رہا، خود بھوکے رہے، غریبوں کو کھلاتے رہے. یہی میرے مصطفیٰ کا مشن اور طریقہ رہا. یہی میرے مصطفیٰ کی سیرت ہے کہ مصطفیٰ جان رحمت کے گھر میں کئی مہینے تک آگ جلنے کی نوبت نہ آئی. غریبوں کو کھلاتے رہے، یتیموں کو پالتے رہے، غریبوں کو سینے سے لگاتے رہے. یہی طریقہ پیرا میرا میرا میرے غوث اعظم کا بغداد کی کھنڈرات میں نہ جانے کتنے فقیروں کو کھلاتے رہے، یتیموں کو کھلاتے رہے، مسکینوں کو کھلاتے رہے، خود بھوکے رہے. اس وقت تک مولا جب تو نہ کھلائے گا میں نہ کھاؤں گا. 12 سال تک نہ کھائے، وہ میرا غوث ہے. تبھی تو اچھے رضا، پیارے رضا پکار اٹھے، قسمیں دے دے کے کھلاتا ہے پلاتا ہے تجھے پیارا اللہ تیرا چاہنے والا. بابا نعرے تکبیر، نعرے رسالت، مسلک اعلی حضرت، جشن عید میلاد النبی، نعرے تکبیر، نعرے رسالت. پیارا اللہ تیرا چاہنے والا تیرا. کبھی آپ نے غور کیا؟ ہمیں اتنا وقت ہی کہاں ملتا تو ان باتوں پر ہم غور کریں. یاد رکھیں جس طریقے سے سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ صداقت میں ممتاز افضل و اعلیٰ ہیں، جس طریقے سے سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ عدالت میں افضل و اعلیٰ ممتاز ہیں، جس طریقے سے عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سخاوت میں ممتاز ہیں، جس طریقے سے مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ شجاعت پر ممتاز ہیں، جس طریقے سے میرے امام حسن و حسین شہادت پر ممتاز ہیں، اسی طریقے سے میرے غوث اعظم کرامتوں میں ممتاز ہے. غوث اعظم اگر کرامت کی بات کرنا چاہوں تو راتیں گزر جائیں گی، لیکن کرامت بیان کرنا مقصد نہیں میرے پیارے. غوث اعظم کی زندگی پر غور کرانا مقصد ہے کہ سرکار غوث اعظم کی زندگی تھی کیسی، سرکار غوث اعظم کا طریقہ کیا تھا، سرکار غوث اعظم کا اسلام میں کردار کیا تھا. کوئی اگر آپ سے پوچھ لے ملاوا والوں، آپ لوگ سرکار غوث اعظم کے ماننے والے ہو، ذرا بتاؤ تو صحیح غوث اعظم کا طریقہ کیا تھا. سرکار غوث اعظم کن کے مقلد تھے معلوم ہے آپ لوگوں کو؟ معلوم ہے تو بولیے نا ذرا. معلوم ہے تو بتائیے، اگر نہیں ہے تو ہم لوگ بتانے کے لیے آئے ہیں، بتا دیں گے فوراً. بتائیے کن کے مقلد معلوم ہے؟ اگر میں کہہ دوں تو یہ کوئی شک کی بات نہیں ہے، یہ تو سرکار غوث اعظم کی بات ہے. آپ کو یہی نہیں معلوم ہوگا کہ آپ کن کے مقلد ہیں. معلوم ہے؟ نہیں معلوم ہے. وجہ یہی ہے کہ ہم دین سے دور ہو چکے ہیں، ہمارا وجود کھوکھلا ہو چکا ہے. جس دن آپ محبت کرنے کا ارادہ کر لو گے نا، ہم صرف دل سے محبت کریں گے، اسلام کے دامن میں آ جائیں گے، یقیناً اس دن آپ کو ساری باتوں کا علم ہو جائے گا. سرکار غوث اعظم امام احمد بن حنبل کے مقلد تھے، اور ہم اور آپ امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مقلد ہیں. امام 4 ہیں، مسلک کے 4 امام ہیں. امام مالک ہیں، امام شافعی ہے، امام احمد بن حنبل ہیں، اور امام اعظم ابو حنیفہ ہیں. ہم اور آپ امام اعظم ابو حنیفہ کے مقلد ہیں، لیکن میرے غوث اعظم امام احمد بن حنبل کے مقلد تھے. چاہے مقلد جن کے بھی ہو، سب افضل و اعلیٰ ہیں، سب برحق ہیں. ماننا چاروں کو ہے میرے پیارے، لیکن ذرا دیکھیں تو صحیح سرکار غوث اعظم کی زندگی کو. میرے غوث اعظم کی کبھی نماز چھوٹی ہے؟ ان کے نماز کا تو عالم یہ تھا، عشاء کی وضو سے 40 سال تک فجر کی نماز ادا کی. اور ہمارا حال تو یہ ہے کہ ظہر سے لے کر عصر تک ہمارا وضو نہیں رک سکتا، ہم نماز نہیں پڑھ سکتے. مغرب کی نماز اگر پڑھ لی ہے تو عشاء کی نماز کے لیے ہم پھر سے وضو کرتے ہیں.
कभी आप गौर तो कीजिए, वो सरकार गौसे आजम जब खाना काबा शरीफ में गए तो एक पैर पर खड़े होकर गिलाफे काबा को थाम कर एक रात में मुकम्मल पूरे कुरान को पढ़ लिया। वाह क्या बात और है। हमारा हाल ऐसा है कि पूरे एक साल में एक मुकम्मल कुरान नहीं पढ़ सकते। कभी आपने सोचा कि हम सरकार गौसे आजम से मोहब्बत करते, मेरे गौसे आजम का इस्लाम में क्या किरदार था? वो एक रात में कुरान मजीद मुकम्मल पढ़े, और हमारा हाल ये ऐसा है, कुछ लोग तो ऐसे हैं मियाँ पूरी पूरी जिंदगी गुजर गई कुरान से पढ़े ही नहीं। अब आप कहेंगे हम सरकार गौसे आजम से मोहब्बत करने वाले, आप कहेंगे सरकार गौसे आजम के नक्शे कदम पर हम चलने वाले हैं। नहीं मेरे प्यारे, आप चलते हैं अच्छी बात है, अल्लाह हिदायत दे, तौफीक दे, आप सरकार गौसे आजम के नक्शे कदम पर चल गए, लेकिन उनसे पहले मेरे गौसे आजम का जो तरीका रहा है, मेरे गौसे आजम की सीरत पर गौर कीजिए और उन पर अमल करने की कोशिश कीजिए, तब तो आप यहां भी कामयाब है और वहां भी कामयाब। वाह वाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। सिर्फ मेरे प्यारे सरकार गौसे आजम के नाम पर बिरयानी लोगों को तकसीम मत कराइए। आप सोच रहे हैं मौलाना वहाबी देवबंदी तो नहीं हो गया। हक बात कह रहा हूं, हक बात कह रहा हूं। लंगर करना अच्छी बात है, सरकार गौसे आजम का नाम का लंगर कीजिए, 100 डेग 5,000 डेग बनाइए, कोई मना नहीं करता, लेकिन कभी सोच कर तो देखिए इसका हकदार कौन है। आपके घर में, आपके रिश्तेदार में नौजवान बेटियां पड़ी गुर्बत की वजह से उनकी शादी नहीं हो पा रही है, आप सरकार गौसे आजम को खुश करने के लिए चले। सरकार गौसे आजम के अब्बू का तो किरदार इतना आला था, इतना आला था, इतना आला था, जबकि कोई गलती नहीं, बागबानी किया, शेबों में सेबों में जाकर 10 साल तक पानी को पटाया। 10 साल गुजरने के बाद जब अब्दुल्ला सुमई ने कहा है शर्त यह है कि तुम्हें मेरी बेटी से शादी करनी होगी, मेरी बेटी आंख की अंधी, मेरी बेटी पैर की लंगड़ी, मेरी बेटी हाथ की लूली, मेरी बेटी कान की बहरी, मेरी बेटी जबान की गूंगी है, तुम्हें उनसे शादी करनी होगी। सरकार गौसे आजम के वालिद ने कहा मुझे मंजूर है, बगैर देखे हुए, बगैर समझे हुए। जबकि अगला आगे वाला शख्स ये कह रहा है पैरों की लंगड़ी है, हाथों की लूली है, आंख की अंधी है, जबान की बहरी है, जबान की गूंगी है, कान की बहरी है। अगर ये सवाल कोई आपसे करे तो क्या आप उनसे शादी करने को तैयार होगे? हरगिज नहीं हो सकते। लेकिन सरकार गौसे आजम के वालिद कहा मुझे मंजूर है। जब शादी किए, जब अब्दुल्ला सुमई ने कहा जाएं आप अपने हुजरे में जाएं, जब गए तो मामूल के मुताबिक सलाम किया, अस्सलाम वालेकुम, जवाब मिला वालेकुम अस्सलाम। परेशानी हुई कि बाप ने भी कहा था कि मेरी बेटी कान की बहरी, जबान की गूंगी है, ये सुन भी रही है, जवाब भी दे रही है। अब हुजरा से वापस लौटे, उनकी लड़की दौड़ी, सरकार गौसे आजम को सरकार गौसे आजम के दामन को थामा, सरकार गौसे आजम के वालिद के दामन को थामा अब्दुल्ला सुमई। अबू सालेह मूसा जंगी परेशान हुए। अभी तक अब्दुल्ला सुमई तो ये कह रहे थे मेरी बेटी पैर की लंगड़ी, अब ये दौड़ भी रही है। उनके वालिद ने यह कहा था कि मेरी बेटी हाथ की लूली है, अब ये हाथ से पकड़ भी रही है, आंख से देख भी रही है। मतलब लड़कियों को बदल तो नहीं दिया गया। दौड़े दौड़े अब्दुल्ला सुमई के पास गए और तो अब्दुल्ला सुमई जरा बताइए तो सही कोई और लड़की तो नहीं है? आपने कहा था आंख की अंधी है, आपने कहा था पैर की लूली है, आपने कहा था हाथ की लूली है, पैर की लंगड़ी है, कान की बहरी है, जबान की गूंगी है। लेकिन जब मैं देखा तो ये सारी चीजों को पाया, आंख भी मौजूद है, आंख से देख भी रही है, कान से सुन भी रही है, जबान से बोल भी रही है, हाथ से पकड़ भी रही है, पैर से चल रही है। इतना कहना था। अब्दुल्ला सुमई फरमाते हैं ऐ बेटे तुम्हें मालूम है मैंने क्यों कहा कि मेरी बेटी ज़बां की गूंगी है? इसलिए कहा कि मेरी बेटी आज तक ज़बां से कोई खराब बात न की है। मैंने इसलिए कहा कि मेरी बेटी कान की बहरी है, आज तक अपने कानों से कोई बुरी बात न सुनी। मैं इसलिए कहा कि मेरी बेटी पैर की लंगड़ी है, आज तक अपने कदम को बगैर इजाजत दरवाजे से बाहर ना निकाली। मैंने इसलिए कहा कि मेरी बेटी हाथ की लूली है, आज तक बगैर इजाजत किसी को सामान को ना छुई। पता ये चला जिनकी माँ इतनी पारसा होती है, जो तकवा वाली होती है, जिनके वालिद इतने लाजवाब होते हैं और सलोहात आला होते हैं, जिनके माँ बाप तरीकतों में लाजवाब हो, शरीयत में लाजवाब हो, मार्फत में लाजवाब हो, तब जाकर किसी का बच्चा गौसे आजम बना। नारे तकबीर, नारे रिसालत, जश्न ईद मिलादुन नबी, नारे तकबीर, नारे रिसालत। वाह! तब जाकर किसी का बच्चा गौसे आजम बना करता। आज हमारा हाल क्या है देख लीजिए। हमारा हाल तो इतना बदतर हो चुका है, इतना बदतर हो चुका है कि सरकार गौसे आजम के वालिद जबकि कोई खता नहीं,
ان سے شادی کرنے کو تیار ہو گئے. آج ہم سرکار غوث اعظم کے نام پر 100 ڈیگ بریانی تو کر رہے ہیں, لیکن غریب لڑکیاں کی شادی کرانے کو تیار نہیں, غریب لڑکیوں سے شادی کرنے کو تیار نہیں. یہ تو چھوڑیے جناب, اگر جس لڑکی سے شادی ہو اگر وہ دہیج نہ دے تو ان سے شادی کرنے کو ہم تیار نہیں. یہ غوث اعظم سے محبت ہے, یہ غوث اعظم سے عقیدہ نہیں. میرے پیارے غوث اعظم سے عقیدت رکھنے والوں, آج کی محفل سے یہ پیغام لے کر جانا, شکیل الزما کے لفظوں پر غور کرنا. آج کی محفل سے اٹھنا تو یہ کوشش کرنا کہ جس طریقے سے غوث اعظم کے والد ابو صالح موسیٰ جنگی نے ان کے دامن کو تھاما, جن کے باپ نے کہا تھا آنکھ کی اندھی ہے, جن کے والد نے کہا تھا لنگڑی ہے, لولی ہے, بہری ہے, غوث اعظم کے والد نے ان عورتوں کا ہاتھ تھاما تھا, ان لڑکیوں کا ہاتھ تھاما تھا. تب جا کر ان کا بیٹا پیرا میرے میرا ولیوں میں ولیوں کے لاجواب پیروں کے پیر بنے ہیں, تب جا کر غوث اعظم بنے ہیں. اور جس دن آپ یہ حد کر لیں گے کہ ہم بھی انہی لڑکی سے شادی کریں گے, ان لڑکیوں سے شادی کریں گے جو غریب ہو, جو ناتواں ہو, جو پریشان ہو, جن کو دیکھنے والا کوئی نہ ہو, جن کی پرورش کرنے والا کوئی نہ ہو, جو یتیم ہو, جن کے سر سے ماں باپ کا سایہ اٹھ چکا ہو, جس کا دیکھ بھال کرنے والا کوئی نہ ہو, جن کی شادی نہ ہو رہی ہو, وہ شریعت پہ پابند ہو, طریقت پہ پابند ہو, اسلام کے دائرے میں ہو, اسلام کی چاہنے والی ہو, کہ قانون مصطفیٰ پر عمل کرنے والی ہو, نمازی ہو, قرآن کی تلاوت کرنے والی ہو, روزہ رکھنے والی ہو. جس دن آپ یہ غور کرنا شروع کر دو گے, جس دن آپ ایسی لڑکیاں کو تلاشو گے, جس دن آپ نمازی ہو جاؤ گے, جس دن آپ قرآن پڑھنے والے ہو جاؤ گے, جس دن آپ سچے ہو جاؤ گے, جس دن آپ جھوٹ سے دور ہو جاؤ گے, جس دن آپ بغاوت سے دور ہو جاؤ گے, آٹومیٹک جب آپ ایسا فیصلہ کر لو گے, ایسے رشتے تو کرو گے, تو آپ کے گھر میں کچھ پیدا ہو گے یا نہ ہو گے, آپ کے گھر میں غلامان غوث اعظم ضرور, غلامان خواجہ پیدا ہوگا, غلامان مصطفیٰ پیدا ہوگا. نعرے تکبیر, نعرے رسالت, مسلک اعلیٰ حضرت اچھے رضا, پیارے رضا, احمد رضا, حامد رضا, اختر رضا. نعرے تکبیر, نعرے رسالت, حضور سید سکیل الزما قادری صاحب کی بلا. اب 5 منٹ اور جھیلنے, میرا وقت ختم ہونے جا رہا ہے, کیونکہ مجھے دوسری جگہ پہ بھی جانا ہے نا. درود شریف پڑھے, اللہم صلی علی سیدنا سفینا حبیبنا مولانا محمد وبارک وسلم, صلو علیہ الصلوۃ والسلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. میرے پیارے غوث اعظم کے نام میں ہی برکت ہے, سرکار غوث اعظم کے نام میں ہی برکت ہے. جب پریشانی میں پھنسو, کسی مشکل میں پھنسو, یا غوث المدد کہہ کر پکار لیا کرو, یا غوث المدد کہہ کر پکار لیا کرو. میرے غوث اعظم اسی وقت مدد کو پہنچیں گے, اسی وقت مدد کو پہنچیں گے. آپ پکار کر تو دیکھو سرکار غوث اعظم. اب آدمی پریشان ہوتا جب کوئی راستہ نہیں, ڈاکٹر جواب دے, انجینئر جواب دے دے, گھر والے جواب دے, رشتہ دار والے جواب دے. جب سب جواب دے دیتا ہے نا, تب انسان ارادہ کرتا چلو ایسے کی بارگاہ میں جائے تو دنیا سے الگ ہو, جن کا معاملہ دنیا سے الگ ہو, جن کا طریقہ دنیا والوں سے الگ ہو, جن کا پاور سب سے الگ ہو. وہ کون ہے؟ اللہ والے ہیں, اللہ والے ہیں. پھر انسان پریشان ہو کر کہتا ہے, دل میں ارادہ کرتا ہے, اگر میرا بچہ صحیح ہو جائے گا تو میں سرکار غوث اعظم کے نام کا توشہ شریف کروں گا. پھر ساری پریشانیاں دور ہو گئی. جب سرکار غوث اعظم کے نام کا اتنا بڑا اثر ہے, اور جب نماز پڑھنے لگو گے, دل سے مصطفیٰ کو یاد کرو گے, تو مصطفیٰ دانے وقار. سبحان اللہ. عالم کیا ہوگا؟ پہلے اپنے دل کو پاک کر لو, خود کو صاف ہو جاؤ, اپنے گھروں کو پاک کر لو, تو میرے غوث اعظم اس گھر میں جلوہ بار ہوں گے. میرے غوث اعظم اس محفل میں تشریف لائیں گے, میرے مصطفیٰ اس گھر میں تشریف لائیں گے, بزرگان دین اس گھر میں تشریف لائیں گے. تبھی تو ہم فخر سے کہتے ہیں, سنا ہے آپ فراشی کے گھر تشریف لاتے ہیں, ہمارے گھر میں بھی چراغاہ ہو جائے یا رسول اللہ, ہمارے گھر میں بھی چراغاہ ہو جائے یا رسول اللہ. تبھی تو سرکار اعلیٰ حضرت کے بیٹے مصطفیٰ رضا کا فرماتے ہیں, یہ دل یہ جگر ہے, آنکھیں یہ سر ہے. یہ دل یہ جگر ہے, آنکھیں یہ سر ہے. جہاں چاہو رکھو قدم غوث اعظم, جہاں چاہو رکھو قدم غوث اعظم. یہ سرکار غوث اعظم کی شان ہے. پہلے آپ ان سے محبت تو کرو یار,
عقیدہ تو کرو, عقیدہ تو رکھو میرے پیارے. سرکار غوث اعظم کی شان کیا ہے, ان کا اسلام میں کریکٹر کیا ہے, ان کا اسلام میں رول کیا ہے. آپ جب رول پر فالو کرو گے نا تو آپ بھی سچے ہو جاؤ گے. جب آپ رول پر فالو کرو گے نا, سرکار غوث اعظم کے نقش قدم پر چلو گے نا, تو سرکار غوث اعظم کا ایسا کرم ہوگا, ایسا کرم ہوگا, ایسا کرم ہوگا نا کہ انشاءاللہ آپ بھی سچے بن کر اٹھو گے. آپ بھی سچے بن کر اٹھو گے. صرف سچے ہی نہیں, آپ اللہ کے دوست بھی ہو جاؤ گے, اللہ والے بھی ہو جاؤ گے. تو پھر کوئی مولوی آپ کے مثال کو پیش کرے گا کہ وہ لوگ سچے تھے, ان کا کردار اتنا اچھا تھا, ان کا حال یہ تھا کہ جدھر چلتے تھے لوگ دیکھ کر کہتے تھے ذرا دیکھو تو صحیح, وہ مرد مجاہد آ رہا ہے, وہ اس کا کلندر آ رہا ہے, مصطفیٰ کا دیوانہ آ رہا ہے, خدا پر مر مٹنے والا آ رہا ہے, اسلام پر جان دینے والا آ رہا ہے. او یارو, کچھ ہو یا نہ ہو, سب سے پہلے مصطفیٰ کا وفادار اور دیوانہ بن جاؤ. اور جب بن جاؤ گے تو آٹومیٹک ہر کام پر فوائز ہو جاؤ گے, آپ نمازی بھی ہو جاؤ گے. آج کی محفل سے عہد کرنا میرے پیارے کہ سرکار غوث اعظم سے جیسے محبت کرتے ہیں تو سرکار غوث اعظم کا طریقہ یہ رہا ہے کہ سرکار غوث اعظم نے کبھی نماز کو نہیں چھوڑا. اور ہمارا حال یہ ہے کہ ہم سال ہر سال نماز پڑھتے ہیں. ایک پوسٹ فیس بک پر آج 3-4 دنوں سے وائرل ہو رہا ہے کہ نماز کی 4 قسمیں ہیں, نماز کی 4 قسمیں ہیں. معلوم ہے کیا کیا؟ بڑے فخر کے ساتھ کہا جا رہا ہے, ٹھاٹ کے ساتھ, بات کے ساتھ, ٹھاٹ کے ساتھ, بات کے ساتھ, کھاٹ کے ساتھ, 360 کے ساتھ. مطلب سمجھ رہے ہیں؟ ٹھاٹ کے ساتھ وہ نمازی جو 5 وقت کی نماز روز پڑھتے ہیں, ادم مستی میں ہمیں نماز پڑھنی ہے تو پڑھنی ہے. اور 8 کے ساتھ سپتہ میں 1 دن جمعہ کی نماز پڑھنے کے لیے مسجد میں. اور کھاٹ کے ساتھ غلطی سے جنازہ پڑھنے کے لیے کھڑے ہو جانا. اور 360 کے مطلب یہ ہے کہ سال میں عید یا بقرعید کی نماز پڑھ لینا. فرصت. اللہ کی بارگاہ میں دعا, مولا ہم سب کو ہدایت عطا فرما, ہم 5 گنجانہ نماز پڑھے, سرکار غوث اعظم کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرما. استغفر اللہ ربی من کلی ذنبی و توب الیہ, لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. اسلام زندہ باد, وما علینا الا البلاغ. اسلام زندہ باد. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.